ٹریڈنگ لائنز. آپ اب بنیادی باتیں جان چکے ہیں، اب وقت آ گیا ہے کہ ان کو استعمال بھی کیا جائے. یہ آپ کی ٹریڈنگ میں سب سے زیادہ کارآمد ٹیکنیکل ٹولز ہیں، کیونکہ یہاں ہم ایسی بات آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں جو سمجھنے میں آسان ہو. ہم نے سپورٹ اور ریزسٹنس لیولز کی ٹریڈنگ کو دو سادہ آئیڈیاز میں تقسیم کیا ہے، یعنی باؤنس اور بریک. باؤنس کا طریقہ یہ ٹریڈنگ میں سپورٹ اور ریزسٹنس لیول کے فوری بعد آتا ہے. بہت سارے ٹریڈرز اپنے آرڈرز کو سپورٹ اور ریزسٹنس لیولز پر سیٹ کرنے کی غلطی کے مرتکب ہوتے ہیں اور پھر اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ وہ اپنی ٹریڈ کو منافع بخش ہوتا ہوا دیکھ سکیں. یقیناً یہ بعض اوقات بہت کام کرتی ہے، لیکن اس طرح کے ٹریڈنگ کے طریقے میں وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ سپورٹ اور ریزسٹنس لیول قائم رہے گا، اور یہ اندازہ اس وقت لگایا جاتا ہے جب پرائس حقیقتاً اس جگہ پر نہیں پہنچی ہوتی. ٹریڈرز یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ انٹری آرڈر لائن پر سیٹ کر دینا بہتر ہے، اس طرح سب سے بہتر ممکنہ پرائس مل سکتا ہے. جب ہم باؤنس کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ قیمت اسی طرح حرکت کرے جیسا ہم چاہ رہے ہیں، اور اس کے لیے کسی قسم کی تصدیق ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ سپورٹ اور ریزسٹنس لیول واقعی اپنی جگہ پر قائم رہے گی. بجائے اس کے کہ ہم صرف بائنگ یا سیلنگ پر ہی توجہ دیں، ہم انتظار کرتے ہیں کہ پہلے باؤنس ہو جائے اور اس کے بعد انٹر ہوا جائے. ایسا کرنے کے لیے آپ کو ان لمحات سے خود کو بچانا ہوگا جب پرائس بہت تیزی سے موو کرتی ہے اور سپورٹ اور ریزسٹنس لیولز کے ذریعے بریک ہوتی ہے. تجربے کے لیے آپ گرتے ہوئے چاقو کو پکڑنے کی کوشش کریں، یہ آپ کو واقعی نقصان پہنچا سکتا ہے. آپ مناسب اسٹاپ لاس کے ساتھ کام کر سکتے ہیں اور خاطر خواہ نفع بھی کما سکتے ہیں. بریک. ایک مکمل ٹریڈنگ کی دنیا میں سپورٹ اور ریزسٹنس لیولز ہمیشہ قائم رہیں گے. ہم صرف اس وقت اندر یا باہر چھلانگ لگا سکتے ہیں جہاں پرائس ان بڑے سپورٹ اور ریزسٹنس لیول کو ہٹ کرتی ہے اور بہت زیادہ رقم کمانے کا ذریعہ بنتی ہے. اس معاملے کا سچ یہ ہے کہ اس طرح کے لیولز اکثر بریک ہوتے ہیں. چنانچہ ہمیشہ باؤنسز کے ساتھ کھیلنا مناسب نہیں ہے. آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ آپ اس وقت کیا کریں گے جب سپورٹ اور ریزسٹنس لیولز ٹوٹیں گے. بریک کے ساتھ کھیلنے کے دو راستے ہیں، جارحانہ انداز یا مصالحانہ انداز. جارحانہ انداز ایک سادہ راستہ جب بریک آؤٹ کے ساتھ کھیلا جاتا ہے، یعنی خریدنے یا بیچنے کے لیے جب بھی پرائس معقول طریقے سے سپورٹ اور ریزسٹنس زون کو توڑتی ہوئی گزرتی ہے. ایک اہم بات ہے معقول طور پر، کیونکہ ہم صرف اس وقت انٹر ہونا چاہتے ہیں جب پرائس خاص سپورٹ اور ریزسٹنس لیول کو معقول طور پر توڑتی ہوئی گزر رہی ہو. ہم اگر بریک سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ہم کو مناسب جگہ پر اس کے ذریعے اسٹاپ لاس لگانا چاہیے. اس طرح ہم اچھا منافع کما سکتے ہیں. مصالحانہ انداز. قیاس کیجئے ان اندازوں پر مبنی صورتحال کا جب آپ یورو اور امریکی ڈالر کے پیئر کے ساتھ لانگ کھیلنے کا فیصلہ کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ سپورٹ لیول سے باؤنس کرنے کے بعد یہ اوپر جائے گا. تھوڑی دیر بعد سپورٹ بریک ہوتی ہے اور اب آپ ایک ہاری ہوئی پوزیشن پر دل تھامے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کا اکاؤنٹ بیلنس آہستہ آہستہ نیچے گر رہا ہے. کیا آپ ہار تسلیم کرتے ہوئے اپنی پوزیشن سے نجات پانا چاہتے ہیں، یا اپنی ٹریڈ پر قائم رہتے ہوئے یہ امید رکھتے ہیں کہ پرائس ایک بار پھر اوپر جائے گی؟ اگر آپ کی چوائس نمبر 2 ہے تو پھر آپ آسانی سے اس قسم کی ٹریڈ کے طریقے کو سمجھ سکتے ہیں. یاد رکھیے، جب بھی آپ اپنی پوزیشن کو کلوز کرتے ہیں آپ ٹریڈ کی مخالف سمت میں چلے جاتے ہیں. اپنی یورو اور امریکی ڈالر کے پیئر کی ٹریڈ جو کہ لانگ کے لیے ہے اسے کلوز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسی رقم کے ساتھ اور اسی پیئر کے ساتھ اب شارٹ پوزیشن پر رہیں. سپورٹ لیول پر اگر بہت زیادہ سیل آ جائے تو یہ لیول ٹوٹ جاتا ہے اور پرائس نیچے کی طرف ایک بار پھر گرنے لگتی ہے اور ٹوٹے ہوئے سپورٹ لیول ریزسٹنس میں تبدیل ہو جاتے ہیں. جیسا کہ آپ نے اندازہ لگا لیا ہے کہ اس عجیب و غریب صورتحال کا فائدہ اٹھانے کے بجائے اس کے بریک پر درست وقت میں انٹر ہوا جائے. آپ یہ انتظار کرتے ہیں کہ پرائس واپس آئے، یعنی ٹوٹے ہوئے سپورٹ اور ریزسٹنس لیول کی طرف، اور آپ پرائس باؤنس ہونے کے بعد کاروبار میں داخل ہوں. اس کو مزید اچھے طریقے سے سمجھنے کے لیے آپ ہمارے ویڈیو ملاحظہ کریں. ٹوٹی ہوئی سپورٹ اور ریزسٹنس پر پرائس کا ہمیشہ دوبارہ آنا ضروری نہیں ہے. چند احتیاطی الفاظ. سپورٹ اور ریزسٹنس لیول ہر دفعہ واقع نہیں ہوتی. ایسا اکثر ہوتا ہے کہ پرائس ایک سمت میں حرکت کرتی رہتی ہے اور آپ کو پیچھے چھوڑ جاتی ہے. اس لیے کبھی اسٹاپ لاس آرڈرز کو سیٹ کرنا مت بھولیے. کسی بھی صورت میں صرف ایک امید پر اپنی ٹریڈ پر نہ جمے رہیے، بلکہ ٹریڈ کے حوالے سے یہ بات زیادہ اہم ہے
کہ اس کی مختلف صورتوں کو گاہے بگاہے چیک کرتے رہنا چاہیے تاکہ درست فیصلے کیے جا سکے. اسٹاپ لاس لگانا چاہیے. معاونت اور مزاحمت. جب مارکیٹ اوپر کی طرف جاتی ہے اور پھر نیچے کی طرف آتی ہے تو سب سے اونچا پوائنٹ ریزسٹنس کہلاتا ہے. اگر مارکیٹ اوپر کی طرف سفر جاری رکھتی ہے اور پھر سب سے کم ترین پوائنٹ پر پہنچتی ہے، پھر وہاں سے واپسی اوپر کا سفر کرتی ہے، تو یہ کم ترین پوائنٹ سپورٹ کہلاتا ہے. ایک چیز جو یاد رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ سپورٹ اور ریزسٹنس لیول ہمیشہ بالکل ٹھیک نمبر نہیں ہوتے. جھوٹے بریک آؤٹس کو الگ کرنے کے لیے آپ کو سپورٹ اور ریزسٹنس میں زون بنانے ہوتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ ایک مخصوص نمبر کو لے کر بیٹھ جائیں. بہتر طریقہ جو آپ کو زونز کو ڈھونڈنے میں آپ کی مدد کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ لائن چارٹ میں سپورٹ اور ریزسٹنس کے ساتھ اپنا منصوبہ بنائیں، بجائے اس کے کہ آپ کینڈل اسٹک چارٹ پر توجہ دیں. یہاں زیادہ بہتر طریقے سے آپ زون بنا جائیں گے. ایک اور چیز جو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ کہ جب پرائس ریزسٹنس لیول کو توڑتی ہوئی گزرتی ہے تو یہ ریزسٹنس لیول اختیاری طور پر ایک سپورٹ لیول بن جاتا ہے. بالکل اسی طرح سپورٹ لیول کے ساتھ ہوتا ہے. اگر سپورٹ لیول ٹوٹ جاتا ہے تو یہ اختیاری طور پر ایک ریزسٹنس لیول بن جاتا ہے. متعین خطوط. ٹرینڈ لائن کی بنیادی قسم وہ ہوتی ہے جب نچلے پرائس لیول کے ساتھ ایک اپ ٹرینڈ لائن بنائی جاتی ہے اور اس کے ذریعے بڑی آسانی سے ایک اچھے سپورٹ زون کو شناخت کیا جاتا ہے. ڈاؤن ٹرینڈ میں ٹرینڈ لائن سب سے اونچے پوائنٹ کے ساتھ بنائی جاتی ہے اور یہ ریزسٹنس کو بڑی آسانی سے شناخت کرا دیتی ہے. ٹرینڈز کی 3 قسمیں ہوتی ہیں: اوپر جانے والا رجحان، نیچے جانے والا رجحان، مخصوص یا ایک ہی طرف چلنے والا رجحان جس کو افقی رجحان بھی کہتے ہیں. چینلز: اوپر جانے والا چینل، نیچے جانے والا چینل، مخصوص یا ایک ہی طرف چلنے والا چینل. اوپر جاتا ہوا چینل بنانے کے لیے آپ کو ایک سادی متوازی لائن کھینچنے کی ضرورت ہوگی. یہ لائن بالکل اسی اینگل کے ساتھ بطور اپ ٹرینڈ لائن ہونی چاہیے اور پھر اس لائن کو تازہ ترین پیک تک لے جائیں. اس کو اپ ٹرینڈ چینل کہتے ہیں. نیچے جاتا ہوا چینل بنانے کے لیے آپ کو ایک سادہ متوازی لائن کھینچنی پڑے گی. یہ لائن بالکل اسی اینگل کے ساتھ بطور ڈاؤن ٹرینڈ لائن ہونی چاہیے اور پھر اس لائن کو تازہ ترین نچلی سطح پر لے آئیں. اس کو ڈاؤن ٹرینڈ چینل کہتے ہیں. سپورٹ اور ریزسٹنس لیول کے ساتھ ٹریڈنگ 2 مختلف طریقہ کار باؤنس اور بریک کے حساب سے کی جا سکتی ہے. جب باؤنس کے ساتھ ٹریڈ کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں مطلوبہ نتائج حاصل ہوں اور پرائس ہمارے حساب سے حرکت کرے. ہم اپنے سسٹم سے خاص قسم کی تصدیق ڈھونڈتے ہیں جو ہم کو یہ بتاتی ہے کہ سپورٹ اور ریزسٹنس قائم رہے گا، ٹوٹے گا نہیں. بجائے اس کے کہ ہم صرف بائنگ یا سیلنگ پر توجہ دیں، ہم یہ انتظار کرتے ہیں کہ باؤنس ہو جائے اس سے پہلے کہ ہم ٹریڈ میں داخل ہوں. ہم ان لمحات سے کنی کتراتے ہیں جہاں پر پرائس بہت تیزی سے سفر کرتی ہے. یاد رکھیں کہ سپورٹ اور ریزسٹنس لیول اس انداز سے ٹوٹتے ہیں جیسے کہ چاقو مکھن میں سے گزرتا ہے. بطور بریک کام کرنا ایک جارحانہ راستہ ہے. اس طریقے میں آپ پرائس کے لیے انتظار کرتے ہیں کہ وہ دوبارہ واپسی کا سفر مکمل کر لے اور سپورٹ اور ریزسٹنس لیول ٹوٹ جائے اور جیسے ہی یہ لیولز ٹوٹیں آپ ٹریڈ میں داخل ہو جائیں. پرائس کے سپورٹ اور ریزسٹنس زون کے توڑنے کے دوران ہم سادہ انداز میں خرید و فروخت کر سکتے ہیں.